میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جس کو اللہ پاک نے اس ملک میں یہ عزت عطا فرمائی، اور میں اسلاؤ کا ینگسٹ میئر بھی ہوں، اور پھر ایسا میئر بھی ہوں جو پہلی دفعہ کونسلر منتخب ہو کر پہلی دفعہ میئر بنا ہے. سو یہ بھی ایک یونیک بات ہے. 19 میں آپ کو خود سٹیزن شپ ملی ہے. بالکل، میں اس چیز کو بڑا ریگارڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں سٹیزن شپ نہیں ملی ہوتی تو آپ یہاں پر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جابس کا، آپ کو ویزے کا فکر ہوتا ہے، آپ کو نیشنلٹی کی فکر ہوتی ہے، لیکن آپ اس وقت ٹائم نہیں دے پاتے اتنا، نہ پولیٹکس کو نہ سوشل کو. لیکن میرے اندر وہ چیز تھی کہ میں نے اس سسٹم کو نہیں چھوڑا، اور اللہ پاک نے چونکہ اس سسٹم کو نہیں چھوڑا، پھر یہاں کی جو برٹش ویلیوز ہیں انہوں نے دیکھیں کہ میں صرف 4 سال کے عرصے میں میری اس محنت پر مجھے نواز دیا اور میں یہاں کا میئر ہوں. 2007 سے لے کے 19 تک it took you 12 years to get that citizenship. ابھی کتنا ٹائم لوگوں کو لگتا ہے جو آج اب سرٹیفکیٹس دے رہے تھے، لوگوں میں بانٹ رہے تھے، ان کو کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ یہاں پر کس طرح کس ویزے پہ آتے ہیں. کچھ ویزے ہیں جن پہ 5 ایئرس کے بعد ملتی ہے، کچھ کے بعد 10 ایئرس کے بعد ملتی ہے، کچھ 15 کے بعد، کچھ 20 ایئرس کے بعد. تو ڈیپینڈس کرتا ہے کہ وہ لوگ کتنا وہ کرتے ہیں. لیکن موسٹلی لوگ بہت زیادہ عرصہ تک یہاں پر رہتے ہیں، سوائے ان کے جو فیملیز یہاں پر سیٹلمنٹس ہیں اس کو ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اس کنٹری میں آ کر. لیکن اگین یہ کنٹری آپ کو دیتا ہے، یہاں سے آپ لرن کرتے ہیں، یہاں سے آپ سیکھتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا ہے تو ضرور برطانیہ آئیں اور برطانیہ میں یہ ساری چیز سیکھیں. اور میں آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہوں، ایک مڈل کلاس فیملی سے، لوئر مڈل کلاس فیملی سے بندہ برطانیہ تشریف لے کے آتا ہے، اور پھر اس کو اگر 15 سال میں وہ ایک شہر کا میئر بن جاتا ہے. یہ آپ کو ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری نہیں، میں تو مجھے جہاں تک میری نظر ہے، جو میں دیکھتا ہوں، یہ شاید ہی کوئی ہسٹری میں ایسی کوئی بات ہو. آپ کا تعلق آزاد کشمیر کے کس علاقے سے؟ میرا آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے ہے. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ میں ضلع پونچھ، ہمارے میرپور ڈویژن سے لوگ میئر بنتے رہے ہیں برطانیہ میں، لیکن ہمارا جو پونچھ ڈویژن ہے یا مظفر آباد ڈویژن ہے وہاں سے کبھی کوئی میئر نہیں بنا. یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ وہاں کا یہاں کا میئر بن گیا. اور یہ ہمارے پونچھ ڈویژن میں اور مظفر آباد ڈویژن میں جہاں 7-8 ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے، ان میں یہ یونیک بات ہے کہ ایک بندہ وہاں کا شخص میئر بنا. چونکہ ہمارے لوگ یہاں برطانیہ اس طرح نہیں آتے جتنے لوگ میرپور یا کوٹلی سے لوگ آتے ہیں. بہت زیادہ ہیں یہاں، کشمیریز تو بہت ہیں، جہلم کے بہت لوگ آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. یہاں پہ کتنی تعداد کتنی ہے اس ٹاؤن میں لوگوں کی؟ کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ؟ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. چونکہ یہاں ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لوگ اکثر لوگ فل نہیں کرتے، کچھ ایشین لوگ یا ڈفرینٹ لوگ. تو زیادہ تر یہ بڑا ڈائیورس ٹاؤن ہے اور کافی بڑی تعداد، پھر یہ کراؤڈڈ ٹاؤن ہے تو یہاں بڑی تعداد میں آباد ہے. اور تقریباً یہاں پر 40,000 کے قریب مسلمان بھی آباد ہیں. سو ایک بڑی آبادی ہے یہاں ہماری، 40,000 کے قریب لوگ مسلمان بھی آباد ہیں. سو ایک بڑی آبادی ہے یہاں. آپ اگر دیکھیں تو سلاؤ ایک دور میں یو کے کا ریچسٹ ٹاؤن تھا. اچھا سلاؤ، ہاں، ابھی جو ہماری جو ٹریڈنگ سٹیٹ ہے یہ یورپ کی سب سے بڑی ٹریڈنگ سٹیٹ ابھی بھی ہے، آن کرتی ہے. سو سلاؤ ایک ملٹی کلچر، ڈائیورسٹ، اور پھر ایک اکنامیکل اسٹرانگ ٹاؤن ہے. اس کو آپ دیکھیں تو بزنس کے حوالے سے بہت اسٹرانگ اور بڑا ویل نون ٹاؤن ہے. ایز میئر آف دس ٹاؤن کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں یا جو آپ کے لیے بطور میئر چیلنجنگ ہو؟ دیکھیں، چیلنجنگ یہاں پر ڈائیورس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا. جب آپ کو مور دین 120 لینگویجز اسپیک کرنے والے لوگ موجود ہوں، 120 مور دین 150,000 پیپل، سو آپ کو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ مینیج کریں. میں لکیلی میں وہ واحد میئر ہوں لاسٹ 6 منتھ میں. اگر میری ایکٹیویٹیز دیکھیں تو موسٹلی ایونٹس ایوری کمیونٹی کے ساتھ میں انگیج کرتا ہوں. پھر ولنٹیئر سیکٹر سلاؤ ایک لکیلی یو کے کا سب سے بڑا ولنٹیئر سیکٹر بھی سلاؤ میں ہے. سو میں ہیپیلی یہ آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا ولنٹیئر سیکٹر میئر سے بہت ہیپی ہے، چونکہ میئر ان کا کوئی ایونٹ نہیں چھوڑتا. لکیلی وی ول وزٹ آل ولنٹیئر سیکٹر ایوری ویئر. سو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. انگیجمنٹ میری بہت اچھی ہے لوگوں سے ملنا. اس کی وجہ یہی ہے کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ٹریننگ بھی تھی، اور پلس مجھے اس ملک کے ویلیوز نے، اس ملک کے کلچر نے مجھے وہ بات بتائی کہ اگر وہ میں اس ملک سے آیا ہوں 15 سال بعد مجھے یہ اعزاز بخشا ہے تو اس ملک کو میں نے کیا گیو بیک کرنا ہے. تو میری خواہش یہی ہے کہ اس ملک نے جتنی مجھے عزت دی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میں اس ملک کو ضرور واپس کروں.